السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تکمیل قرآن کے موقع پر کھانے پینے کا اہتمام کرنا اور مٹھائیاں بانٹنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں رمضان میں بالخصوص اور باقی مدارس میں بالعموم جب قرآن کی تکمیل ہوتی ہے تو اس وقت کھانے پینے کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور کافی وسیع اہتمام ہوتا ہے۔ دوست احباب کو دعوت دی جاتی ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، اور رمضان کے موقع پر مساجد میں دعوت عام ہوتی ہے۔ خاصے روپے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، بڑے ہی شاہانہ کھانے تیار کروائے جاتے ہیں، اور خوشی محسوس کرتے ہر مسجد کے انتظامیہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نیکی کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو تکمیل قرآن میں رمضان ہو یا اس کے علاوہ مدارس میں جب بچے حفظ کرتے ہیں تو ایسے کھانے، ایسی دعوتیں اور ایسے موقع پہ معقولات و مشروبات کا وسیع اہتمام، اس کا ہمیں شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی تکمیل ہوئی، نزول قرآن کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے، اور جس سال آپ کی وفات ہونی تھی آپ نے 2 مرتبہ ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ لیکن ایسی خوشی کے موقع پہ کوئی دعوت، کوئی کھانے پینے کا انتظام انفرادی یا اجتماعی، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سیرت ہمارے سامنے ہے، اسوہ رسول ہمارے سامنے، قرآن کتاب و سنت کی تکمیل ہوئی، اور ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں بطور حجت یا ہمارے لیے جن پر عمل کرنا ضروری ہے، یا جن سے ہمیں دینی شرعی رہنمائی ملتی ہے، قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت میں کہیں بھی ایسے مواقع پہ کہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، قرآن مکمل ہوا ہے، تو اس موقع پہ کوئی جشن مناؤ، کوئی تقریب کرو، لوگوں کو رج کے کھلاؤ، اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو ثبوت جس چیز کا ملتا ہے اس طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ قرآن اور اس طرح دیگر جو نیک اعمال ہیں ان میں ہے کہ وہ کرتے رہیں آپ، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ہو گیا تو ٹھیک ہے پورا زور لگا دو، اس کے بعد اگلے سال رمضان کا انتظار کرو۔ بھئی قرآن، اس کا کوئی روٹین بناؤ اور اسے پڑھتے رہو، بس ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کو مکمل کر کے پورا سال اب سو جاؤ، نہ حافظ پڑھے نہ لوگ قرآن سنیں، اس طرح کا تو کوئی نہیں ملتا، کوئی شرعی رہنمائی نہیں ملتی۔ تو اس لیے ہمارے لیے حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، دین آپ پر مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد ہم من مانی نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں داخل نہیں کر سکتے، اور خوشی کا نام پہ ہم سے میلاد نہیں سنبھالی جاتی۔ اب ربیع الاول آنے والا ہے تو ان کے پاس بھی دلیل کیا ہے؟ جی اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، یہ بہت بڑی خوشی کا موقع تھا، اس لیے جشن مناؤ۔ تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، لیکن ابھی رمضان کے موقع پہ کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو یہ سارے کہیں گے جی اس سے تو خار ہے، اب قرآن کی اتنا بڑا جو ہے وہ ہم نے پورا رمضان قرآن سنا ہے، تو خوشی کے موقع پہ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو بھی یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا کچھ ثبوت نہیں ملتا۔ ایک اثر ہے عبداللہ بن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے کچھ لوگ دلیل لیتے ہیں۔ یہ اثر ہے شعب الایمان بہقی میں 1805، مسند الفاروق ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں 805 نمبر روایت ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تعلم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ البقرۃ فی السنۃ عشرۃ سنۃ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی سیکھی۔ فلما ختمہ، جب سورہ بقرہ کا اختتام کیا، نہارا جزوراً، تو انہوں نے ایک اونٹ نہر کیا اور اس سے لوگوں کی دعوت کی ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں بشر بن موسیٰ ابو بلال اشعری ضعیف راوی ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں ابو بلال ھذا ضعفہ الدارقطنی،
ابو بلال جو اس حدیث میں راوی ہیں اس کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، مطلب یہ اثر ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی صحابی سے کوئی اس طرح کی نہیں ملتا کہ اس نے تکمیل قرآن پہ یا کسی صورت کو ختم کرنے پہ کوئی دعوت کا اہتمام کیا ہو، تو ایک تو یہ اثر ضعیف ہے، اسے آگے پھیلانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ غلط نسبت ہے جس کا ثبوت نہیں ملتا، تو غلط نسبت کو آگے اس کی تشہیر کرنا پھیلانا ایک بہت بڑا جرم ہے اور یہ کذب بیانی میں آئے گا۔ اب ہمارے پاس فتوے ہیں دو، ایک فتویٰ ہے سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتاوی اللجنۃ الدائمہ، دوسری جلد 489 نمبر صفحہ ہے اور فتویٰ نمبر ہے 2740۔ اس میں سوال بڑا دلچسپ ہے، پوچھا گیا سوال ہے ایھا العلماء ما حکم الشرع فی المسئلۃ الآتیہ، علماء کرام آئندہ مسئلہ میں شرعی حکم کے بارے میں وضاحت کریں، شرعی حکم کیا ہے؟ هل وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ختم القرآن الکریم فی قیام رمضان شیئا من المأکولات والمشروبات والحلوہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم قرآن کے بعد رمضان میں، قیام رمضان میں ختم قرآن کے بعد معقولات و مشروبات اور مٹھائیوں میں سے کوئی چیز تقسیم کی ہے، یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے ایسا کیا ہو، یا تابعین یا تبع تابعین یا سلف صالحین ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ان کان ھذا الامر ثابتا فی القرون المشہود لہا بالخیر، اگر خیر القرون میں اس طرح کا کوئی عمل ہے، فنبہونا ما حوالۃ الکتاب والصفحات والمجلد والمطبع، تو ازراہ کرم ہمیں کتاب کا حوالہ، صفحہ کا حوالہ، جلد نمبر اور مطبع کون سا ہے، کہاں سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کا حوالہ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ، اگر یہ عمل ثابت نہیں ہے، فَعَلِّمُونَ بِالدَّلِيلِ هَلْ هَذَا الْفِعْلُ جَائِزٌ شَرْعًا، تو ہمیں دلیل سے بتائیں کہ یہ اس طرح کا کام جائز ہے شرعی طور پہ یا جائز نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ تبرک کے طور پہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب میں لکھتے ہیں یہ سعودی فتویٰ کمیٹی کے علماء، لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من الصحابۃ رضی اللہ عنہم ولا عن التابعین ولا ائمۃ السلف فیما نعلم، کہتے ہیں یہ طریقہ کہ ختم قرآن کے بعد کھانے پینے کی چیزیں بانٹنا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ عمل نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ تابعین سے اور نہ ائمہ سلف سے ہمارے علم کے مطابق۔ انہم کانوا اذا ختم القرآن فی قیام رمضان، کہ یہ لوگ، ان سے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ جب قیام رمضان میں یہ قرآن ختم کرتے تھے، یوزعون المعقولات والمشروبات والحلویات، تو یہ معقولات تو کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوں یا اس کا اہتمام ہی کرتے ہوں، بل هو بدعۃ مستحدثۃ فی الدین، بلکہ یہ دین میں ایک گڑی ہوئی بدعت ہے، کیونکہ عبادت کے بعد یہ عمل ہو رہا ہے تو اس وجہ سے عبادت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کے لیے عبادت کا ہی ٹائم مقرر کیا ہے، تو اس لیے یہ تو بدعت ہوگی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي الدِّينِ فَهِيَ ضَلَالَةٌ، اور دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، لما فیہ من اتہام الشریعت بعدم الکمال، کیونکہ بدعت میں شریعت پر یہ تہمت ہوتی ہے کہ شریعت کامل نہیں ہے، اس میں کوئی نقص رہ گیا تھا، تو بدعتی لوگ وہ اس نقص کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے آیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے بطور مذہب، بطور دین۔ تو یہ مطلب کہ اب مزید اس میں اضافے کی گنجائش نہیں، تو جو اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ایک زائد چیز دین میں لانا چاہتے ہیں یا لاتے ہیں، تو مطلب ہے کہ وہ شریعت پر مطمئن نہیں ہے۔ یہ تو تھا فتویٰ، سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ۔ اس کے بعد اگلا فتویٰ ہے اسی فتاوی لجنۃ الدائمہ، سعودی فتویٰ کمیٹی کا دوسری جلد 488 نمبر صفحہ، اور یہ فتویٰ نمبر ہے 4029۔ اس میں پوچھا گیا ہے ختم قرآن کی مناسبت سے خوشی کا کھانا، اس موقع پہ کھانا وغیرہ کا اہتمام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو جواب میں لکھتے ہیں تشرع الولیمۃ للزواج اذا دخل الزوج بزوجتہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر ولیمہ کرنا، جب شوہر بیوی کے ساتھ
ان کی جو ہے وہ ملاپ ہوتا ہے تو اس وقت یہ مشروع ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بیوی کے ساتھ رخصتی ہو گئی ہے تو فرمایا تھا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر چاہے بکری ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ عمل کیا ہے، اس لیے شادی کے موقع پہ تو ولیمہ ہے۔ اما الولیمہ تو اول احتفال بمناسبت ختم القرآن، رہا ختم قرآن کی مناسبت سے کوئی کھانے کا اہتمام کرنا، خوشی کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرنا یا اس وقت کوئی تقریب کا اہتمام کرنا، فلم یعرف عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ان احد من الخلفاء راشدین، تو یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی خلفاء راشدین سے ثابت ہے۔ ولو فعلوہ لنقل الینا کسائر احکام الشرعیہ، تھے اگر انہوں نے یہ کام کیا ہوتا تو دیگر شرعی مسائل احکام کی طرح یہ بھی ہم تک پہنچتا۔ فکانت الولیمہ تو اول احتفال من اجل ختم القرآن بدعۃ محدثۃ، کہتے ہیں کہ ختم قرآن کی وجہ سے کسی کھانے کا اہتمام کرنا، خوشی کے کھانے کا یا کسی تقریب کا اہتمام کرنا، یہ ایک گڑھی ہوئی ایجاد کردہ بدعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ اور دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہماری اجازت نہیں، ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ چیز مردود ہوتی ہے، قابل عمل نہیں ہوتی۔ تو ان فتاوی جہاں سے واضح بات ہو گئی کہ ایسا عمل بالکل ہی ناجائز اور غلط ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ تو اس پر مساجد کی انتظامیہ کو، حفاظ کرام کو یا عام لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک جو رسم مدارس میں جو ہے وہ ایک پنپ چکی ہے اور اس رسم سے بچنا بہت مشکل ہے، وہ ہے کہ بچے حفظ کرتے ہیں تو ابھی اس کے پارے جو ہیں 2 4 5 رہ گئے ہوں تو گھر والوں کو فکر شروع ہو جاتی ہے، اور مساجد یا مدارس کی قرۂ کرام کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے بھی ان کو یہ اطلاع ملنا شروع ہو جاتی ہے، یا ان کو یہ پیغامات پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں بھی بچے کی جو ہے وہ ختم قرآن کی مجلس آ رہی ہے یا ختم قرآن کا موقع آ رہا ہے تو آپ تیاری کر لیں۔ تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو سفید پوش ہے یا غریب لوگ ہیں تو ان کو تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، ابھی 15 20 30 ہزار روپیہ لگ جائے گا اس رسم میں یا اس آمین میں، تو وہ کہاں سے اتنے پیسوں کا بندوبست کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں۔ رمضان کے موقع پہ تقریبات کرنے والے انتظامیہ کے لوگ بھی، کہ وہ بھی پیسہ کہاں سے اکٹھا کرتے ہیں صدقہ زکوٰۃ کے لیے، یا لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے بھی ہم 27ویں آ رہی ہے یا ہم 26ویں رات کو ختم کر رہے ہیں یا 25، اس لیے ایک فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے، کسی سے پیار محبت سے، کسی سے زبردستی، اور اس مد میں پیسہ حلال کا ہے، حرام کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، یا وہ اپنے اثر مال سے دے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اور اس کے بعد بڑھ چڑھ کے جب بہت شاندار ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے تقریب کا، تو پھر سارے خوش ہوتے ہیں، انتظامیہ والے بھی، اور جو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہوتی بھی یہ صدقہ خیرات کا مال ہے، اور اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو حلال ہی نہیں ہے۔ اب بغیر کسی تمیز کے چیزوں کو اڑایا جاتا ہے، بریانی کو یا پلاؤ کو، یا بھی آ جاتی ہیں دیگر چرگے یا قورمے وغیرہ، تو یہ چیزیں اس بارے میں ہمیں کرنے چاہیے۔ تو دوسرا جو مسئلہ ہے وہ مسجد کی انتظامیہ یا مدارس کی انتظامیہ یا قرۂ کرام، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی لوگوں کی آپ کی زندگی میں تکمیل قرآن، ان کو حفظ قرآن کی سعادت ہوئی، کسی سے نہیں کہا گیا بھی خوشی کا موقع ہے کوئی مٹھائی کھلا دو یا کسی کلاس کے لیے کھانے کا اہتمام کرو یا قرۂ کرام کے لیے دعوت ہونی چاہیے یا پھر سوٹ بوٹ کا اہتمام ہو، تو یہ بالکل ہی ناجائز رسمیں ہیں، اور اللہ سے ڈریں کہ بجائے اس کے کہ آپ اتنا اہم کام کر رہے ہیں، اتنا عظیم کام، تو کسی اس غلط کام کی وجہ سے پکڑے نہ جائیں۔ تو تکمیل قرآن کے موقع پہ حفاظ کرام سے نذرانے وصول کرنا، ان پر انفرادی و اجتماعی دعوتوں کا بوجھ لادنا، اور تکمیل قرآن پر سب طلباء و اساتذہ کو مٹھائی کھلانے جیسے ناروا مظالم
ان سے گریز کیا جائے۔ کئی لوگوں کو تو یہ خرچے محسوس نہیں ہوتے، وہ تو اس سے بھی زیادہ خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سفید پوش لوگ، غریب لوگ، ان کے لیے یہ تقریب سنبھالنا اور قرۂ کرام اور مدارس کی انتظامیہ کے مطالبے اور لاگ پورے کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مجبوری ہوتی ہے، انہیں اپنے مدرسے میں بچی یا بچے کی ساکھ کو بچانا ہوتا ہے، اس لیے وہ کئی اذیتوں سے گزرتے ہیں۔ کھانے والا 1 یا 2 گلاب جامن کھا رہا ہوتا ہے، یا کوئی بریانی کی 1 پلیٹ کھا لے گا، یا کوئی نان اور تھوڑا سا قورمہ لے لے گا، لیکن بھی جس نے انتظام کرنا ہے اس پر کتنا بوجھ پڑ رہا ہے اس کا احساس کریں۔ تو سوٹ ساٹ چھوڑیں۔ کوئی تو موبائل کا مطالبہ کرتے ہیں، جو بچے نے حفظ کیا کوئی مہنگا موبائل لے کے دیں، یا کوئی اور من پسند تاوان ڈال دیا۔ یہ ساری ہی کبھی عادات ہیں، تو ان سے بچیں۔ طلب ثواب کی نیت اللہ تعالیٰ سے رکھیں، تو اس طرف توجہ دیں اور نیتوں میں اخلاص پیدا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔